Panjab क्या SMBD क्या PM mai. ऐसा असो ada मैंने ऐसा हाँ कराची वाला उसने Rasio ada. ऐसा अच्छा الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ ومن تبعہم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا بعد الرسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا دریائے نیل کو نہ ملتی روانی دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا اور دیگر ذمہ داران جو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ملاقات کرتے رہتے ہیں کہ آپ تمام کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ خوبصورت تقریب آج دیکھنے میں اور آپ کے جذبات کو آپ کے مسکراتے ہوئے پرعزم چہروں کو دیکھنے کا موقع ملا آپ کافی دیر سے اس پروگرام کا حصہ ہیں میں بغیر کسی تمہید میں جائے اپنے ان احساسات اور خیالات کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو آپ کے علاقے کے سفر کے دوران میرے ذہن کے مختلف گوشوں میں تیرتے رہے میں جب آپ کے علاقے کا نام سنتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ چترال ایک دور دراز علاقے کا نام ہے لیکن یہاں پہنچنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ صرف دور دراز علاقے کا نام نہیں بلکہ انتہائی دور دراز علاقے کا نام ہے لیکن آپ کی جو تاریخ ہے وہ بڑی روشن ہے آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے بھی اپنے بزرگوں کا وہ روشن دور دیکھا جب آپ کے بزرگوں کا رابطہ حسین احمد مدنی جیسے مرد قلندر کے ساتھ تھا آپ وہ لوگ ہیں جن کو پسماندگی نے اہل حق سے دور نہیں کیا آپ کابل کے راستے سے ہو کر ہی صحیح لیکن قاسم نانوتوی کی دعائیں سرزمین چترال والوں کے حصے میں ضرور آئی ہیں آپ کا علاقہ دور دراز کا ہوگا لیکن اس میں کوئی شک نہیں آپ کے علاقے کے والی کبھی بھی تاریخ نے نہیں دیکھا کہ اس کے چہرے پہ سنت رسول نہ ہو آپ کی تاریخ جب دیکھی جائے تو بڑی روشن تاریخ ہے بڑی بے مثال تاریخ ہے اور اگر ظاہری طور پر تعمیر و ترقی کے دور کو دیکھا جائے تو اس میں آپ کو بہت سی شکایات حکمرانوں سے رہی ہوں گی
آپ کو بہت سی شکایات یہاں پر انتظام کرنے والے لوگوں سے رہی ہوں گی جنہوں نے آپ کو پسماندگی کی طرف ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ایک بات پکی ہے، مدینے کی گلیوں میں عمر فاروق کا زمانہ، کچے مکان ہوں، کچے گلیاں ہوں، لیکن وہاں پر رب کے سامنے گردن جھکانے والے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت سڑک تو کبھی تھی ہی نہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت غلامی مصطفیٰ کی دولت، ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت دنیا کا جاہ و جلال اور دنیا کی چمک دمک تو کبھی تھی ہی نہیں۔ حضور کے پہلو میں آرام کرنے والے ابو بکر و عمر نے پرانے کپڑے پہن کر نبی کریم کا ساتھ دے کر یہاں تک کہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی پر رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کر، اور حضور علیہ السلام ایک موقع پر جب اس چٹائی سے اٹھے تو حضور علیہ السلام کی کمر مبارک پر وہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی چٹائی کے نقشے پیوست ہو چکے تھے، اور جناب فاروق اعظم نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ سچے نبی ہیں، آپ کے سچے ہونے میں شک کوئی نہیں، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایسی چٹائیوں اور دشوار گزار راستوں سے گزارنا ہے تو پھر آسانیاں کن کے لیے ہیں؟ پاک پیغمبر نے جواب دیا، عمر تیرا ان بادشاہتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو چند سالوں کے بعد کسی کو نظر نہ آئیں، اور تیرا اس جنت کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی بادشاہت جس کو مل جائے تو دوبارہ اس کا سورج غروب نہیں ہوگا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہمیشہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ہمیشہ پاک پیغمبر کی تعلیمات کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں تک اس درس کو منتقل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں۔ جب چترال کی بات کریں تو میرے بچپن کے ایام میں نے آپ کا نام ضرور سنا، یہاں پہنچنے پر مجھے ساتھیوں نے بتایا علامہ حق نواز جنگلی یہاں پر تشریف نہیں لا سکے، یہاں پہنچنے پر مجھے ساتھیوں نے بتایا علامہ اسار القاسمی یہاں تشریف نہیں لا سکے، یہاں پہنچنے پر مجھے دوستوں نے بتایا علامہ اعظم طارق شہید یہاں پر تشریف نہیں لا سکے، علامہ علی شیر حیدری یہاں تشریف لائے، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، ان کے علاوہ مرکزی قائدین آل حق کی صفوں کے وہ مسافر جنہوں نے اپنی جانیں دے کر پاکستان کی سرزمین کو رنگین کر دیا، وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکے، لیکن جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس لمحے مجھے اس پنڈال کے کسی بھی گوشے سے یہ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی چترال کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا یہ کہے کہ میں نے حق نواز کو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ مجھے کسی طور پر یہ نہیں لگ رہا کہ یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی بزرگ اور جوان یہ کہے کہ میں نے ضیاء الرحمن فاروقی کو نہیں دیکھا، اس ماحول سے کسی طور پر یہ احساس نہیں ہوتا جہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ کہے میں نے اسمبلی میں گرجنے والی اس آواز اعظم طارق کو چترال کی سرزمین پر نہیں دیکھا۔ تو میرا سوال ہوگا آپ نے دیکھا تو ان کو کوئی نہیں، لیکن ان سے محبت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا تو ان کا کوئی نہیں، ان کے نام لینے میں آپ کو مزہ کیوں آتا ہے؟ آپ نے دیکھا تو ان کو کوئی نہیں، کسی کو شہید ہوئے 17 سال کا عرصہ گزر گیا، اور کسی کو بچھڑے ہوئے 23 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی کو بچھڑے ہوئے 30 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ تک خبریں پہنچتی رہی، آپ اپنے گھروں میں روتے رہے۔ کوئی پوچھتا ہوگا شہید ہونے والا تو پنجابی عالم دین ہے، تمہاری آنکھوں میں اس کی شہادت کی خبر سن کے آنسو کیوں آ گئے؟ کوئی کہتا ہوگا شہید ہونے والا تو سندھ کا عالم دین ہے، چترال والوں تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کوئی پوچھتا ہوگا کراچی کی شاہراہوں پر شہید ہونے والے عبدالغفور ندیم سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ ڈاکٹر عادل سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ اس کی خبر پانے کے بعد تمہارے گھر میں کھانا کیوں نہیں پکا؟ شوق کا ماحول کیوں ہے؟ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ وہ جواب دیں گے ہمیں پتہ ہے کہ رشتہ داری کوئی نہیں، لیکن چترال کی سرزمین پر رہنے والوں کو پتہ ہے حق نواز قربان ہو تو وجہ ذات نہیں عائشہ صدیقہ کی تھی۔ چترال کی سرزمین پر رہنے والوں کو پتہ ہے اسار القاسمی 26 سال کا جوان اٹھا، اس کا مسئلہ کوئی ذاتی بینک بیلنس اور پراپرٹی کا نہیں تھا۔ فاروق اعظم کی عدالت کی بات کرنے والے ضیاء الرحمن فاروقی سیشن کورٹ کے احاطے میں جامع شہادت نوش کر جائیں، چترال کا سرزمین پر تعلق رکھنے والا جوان اور بوڑھا تڑپ جاتا ہے، وہ کہتا ہے وجہ ضیاء الرحمن فاروقی کی ذاتی بات نہیں تھی، پاک پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کی محبت کے لیے نکلنے والوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ کبھی پتہ چلتا ہے کراچی کی شاہراہوں پر 4 سگے بھائی شہید ہو گئے، کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تختہ دار پہ جھولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عثمان نصیب اپنا اپنا
کوئی اپنے بڑوں کے ریفرنس بتاتا ہے، دستور سے، منشور سے، حالات سے، واقعات سے میں محمد کریم کی جماعت کی بنیاد تلاش کرتا ہوں۔ مجھے اپنے قائد کا، لیڈر کا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کا قول سہارا نہیں ملتا۔ مجھے قرآن کی 1200 آیتیں محمد کے صحابہ کا شان بیان کرتی نظر آتی ہے۔ جب قرآن آ جائے تو اور کسی شے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا بہت اچھے، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا اچھے کام کر رہے ہیں، قرآن حضور کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے محمد آپ نے صحابہ سے نظریں ہٹانی نہیں۔ یہ کائنات کی سب سے مقدس آنکھ ہے، میرے نبی کی آنکھ سے مقدس آنکھ کسی کی ہو سکتی نہیں۔ حضور کی آنکھ میں جو نور ہے، اس سے مقدس نور کائنات میں اور کسی جگہ پہ ہو سکتا